بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی ذی قدر ذی وقار سامعین، استاذ العلماء حضرت مولانا غلام یحییٰ صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے درس قرآن کے لیے حاضر ہوا. اللہ سے دعا ہے اللہ میرا یہاں حاضر ہونا، آپ ساتھیوں کا جمع ہونا اپنی برگاہ میں قبول فرمائے. تھوڑی سی طبیعت میری ڈاؤن ہے، اس لیے کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھنے کو ترجیح دی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی توفیق اور رحمت کے ساتھ جتنی اللہ تعالیٰ جو ہے توفیق دے گا، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی چند باتیں رکھوں گا. اللہ حق بات کہہ سکنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کا دور قرب قیامت کا دور ہے. یہ دسو بھائی سریکی ٹھیک ہے یا اردو؟ سریکی. قیامت دے قریب دا زمانہ ہے. ویسے تو قیامت دے بارے ساڈا ایمان ہے کہ اس دا وقوع کداں ہونا ہے، اس دا علم صرف اللہ دے کول ہے. لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ علامتاں اور نشانیاں دا ذکر فرمایا. بہت ساریاں نشانیاں تقریباً پوریاں ہو چکی ہیں، چند ایک باقی نے. اس چیز تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت بڑی قریب ہے، اور جتنی قیامت قریب آندی جاندی ہے فتنے، فساد، پریشانیاں، بگاڑ اے معاشرے دے اندر زور پکڑ دے جاندے. ہر ذی شعور بندہ، سمجھدار بندہ او یہ گل چاہتا ہے کہ معاشرے دے اندر فساد نہیں ہونا چاہیے، بگاڑ نہیں ہونا چاہیے. ہر ذی شعور بندہ یہ سمجھتا ہے، اور اپنے طرفوں اپنے تئیں کوشش کر کے بندہ بگاڑ تو بچنا چاہتا ہے کہ بگاڑ نہ ہوئے، فتنہ نہ ہوئے، معاشرہ سدھر جائے، اصلاح ہو جائے. لیکن ایک ہے اج دے افلاطون دی سوچ، اج دے کسے تجزیہ نگار دی گل، اج دی کسے بڑے سمجھدار تھنک ٹینک دی گل، تے ایک ہے اللہ تے اللہ دے رسول دی گل. انہاں دا کوئی تقابل نہیں، برابری یا نہیں، انہاں دو آمنے سامنے لائے ہی نہیں جا سکتا. کوئی اپنے اصول دسے بے اس طریقے نال بے معاشرے دے اندر سدھار آ سکتا ہے. کوئی لکھ دے وے، کوئی کہہ دے وے، کوئی تقریر کر دے وے، کوئی اصول بنا دے وے. انہاں اصولاں نال تے اتنا سدھار تے فائدہ نہیں ہو سکتا جیرے اصول اللہ نے بڑھائے نے، رسول اللہ نے بڑھائے نے. اگر انہاں نو فالو کیتا جائے اور انہاں دا امپلیمنٹ کیتا جائے، انہاں اصولاں نو نافذ کیتا جائے، بے شک تہاڈا مملکت دے اندر وہ نفاذ نہیں ہو سکتا، کم از کم اپنی ذات تے ہو سکتا ہے. اپنی ذات تے بھی اگر وہ وضع کیتے ہوئے اصول
اللہ تے اللہ دے رسول والے اگر نافذ کر دیتے جان تو انشاءاللہ بگاڑ مٹ جائے گا، فتنہ ختم، افراتفری بے چینی دی کیفیت ختم ہو جاندی ہے جے بندہ اگر ان اصولاں دا امپلیمنٹ اپنی ذات تے کر لے۔ تو میں بھی تواڈے سامنے یہی چیز عرض کرنا چاہنا کہ ساڈے وچوں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ فتنہ نہیں ہونا چاہیے۔ جدو فتنہ نہیں ہونا چاہیے تو فتنہ مٹے گا کس طریقے نال؟ اللہ نے قرآن دے اندر اصول وضع فرمائے نے، انہاں اصولاں تے عمل کر لوے بندہ تو اللہ فتنہ تو بچا لینا، مصیبتاں پریشانیاں تو اللہ بچا لینا۔ ہن او اصول کہڑے؟ پہلی گل یہ ہے اللہ نے قرآن دے اندر یہ فرمائی ہے، میں ہن خطبے دے اندر آیت دا حصہ پڑھا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کسے قوم دی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں کردا جب تک او قوم والے خود اپنی حالت دی تبدیلی دی کوشش نہ کرن۔ کوشش بندہ جس وقت آپ کرے اللہ دی توفیق اور رحمت آندی ہے، اور او بندہ وقت اصلاح بھی اپنی کر لیندا ہے، اور او ایسا ذریعہ بن جاندا ہے کہ پورے معاشرے دی اصلاح ہو جاتی ہے۔ سمجھ آئی گل؟ سب تو پہلے اپنی ذات تو بندے نو اصلاح شروع کرنی چاہیے، اپنی ذات تو۔ اصل جتنے بندے بیٹھے ہیں ہر بندہ اپنی اصلاح کرے، صرف میں گارنٹی دینا چند دن مہینہ دے اندر تواڈے اس پورے ایریے دے اندر فتنے دا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ لیکن اج ساڈی بدقسمتی سمجھو، محرومی سمجھو کہ میں تواڈی اصلاح کرنا چاہتا، اپنی نہیں کرنا چاہتا۔ میں دوسرے نو آکھنا چاہتا او ٹھیک ہوئے تے اپنے بارے فکر نہیں پیا کرتا، جس دی وجہ نال دوسرا میری گل دا اثر نہیں لیندا کیونکہ میں خود ٹھیک نہیں۔ جی میں ٹھیک ہو جاواں، میں مثال دینا، میں داڑھی شیو کریندا اللہ محفوظ فرمائے تے میں کسے نو آدا بیٹا یا بھائی داڑھی رکھ، تو اس گل دا ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوگا۔ تا اثر ہونا ہے جو پہلے میں سنت محمدیہ اپنے چہرے تے سجاواں تے وقت اگلے بندے نو آکھاں یار اے محمد دی سنت ہے۔ اگے بھی غالباً میں ایک درس سے جتھی گل سنائی ہے، میں 9ویں 10ویں پڑھدا ہوں، بائی چانس گل یاد آ گئی۔ ظہر دا ٹائم آئی، میں اپنے گھروں نکلا نماز واسطے، ساڑے پڑوس جران دیان پشتون ہیں، او والد اپنے پتر نو مار رہے آئے تے پتر بھی کیوں ایڈا وڈا کوئی نہیں، میں بھی چھوٹا ہوں تو آپ سوچو اس ٹائم 9ویں 10ویں پڑھدا ہوں تے میرے نالو وہ چھوٹا ہی بچہ اس ٹائم، باپ اس نو مار رہے آئے تے بڑا غضبناک مار رہے آئے۔ میں خیر گیا، میں سائڈ تے کیتا بچے نو، چاچے بزرگاں نو آکھیا، میں کہا جی چھوڑو چھوڑو، تے میں سائڈ تے کہنے کے بچے دے بازو چو پکڑا تے نال ٹر پیا، ادھر رونا جیل رک ہے تے میں کہا ابو کیوں پیا مریندا آیا؟ گل سمجھنی ہے ذرا، ابو کیوں پیا مریندا آیا؟ اس دا جملہ پتہ نہیں 25 سال ہو گئے، 20-22 سال ہو گئے، میرے سینے پہ لکھا ہوا ہے اس دا جملہ۔ اس آکھا آپ پردہ نہیں تے مینوں مریندا ہے۔ میں کہا کیا مطلب؟ آپ نماز پڑھدا نہیں تے مینوں مریندا ہے، آدھا نماز پڑھ۔ وجہ یہ تھی کہ باپ بچے کو مار رہا تھا چل نماز پہ، لیکن آپ نہیں پڑھتا، تو بچہ بھی اس بات کا اثر نہیں لے رہا۔ کیوں؟ وہ بچہ سٹریٹ فارورڈ آدھا پہ ہے، مینوں خود آکھے ہے، اس کہا آپ پڑھدا نہیں تے مینوں مریندا ہے۔ بھائی جب تک میری اصلاح نہیں ہوگی تو میں آپ کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ جب تک باپ ٹھیک نہیں ہوگا اولاد کی اصلاح نہیں ہو سکتی، جب تک خاوند ٹھیک نہیں ہوگا عورت کی اصلاح نہیں ہو سکتی، جب تک استاد ٹھیک نہیں ہوگا شاگردوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی، جب تک مرشد ٹھیک نہیں ہوگا مریدین کی اصلاح نہیں ہو سکتی، جب تک حاکم ٹھیک نہیں ہوگا اپنی پبلک اور رعیت کی کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اے اصول ہے، اس نے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اللہ نے قرآن جو دسے ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم دی حالت کدی نہیں تبدیل کردا جیڑی قوم اپنی فکر آپ نہ کرے۔
اس واسطے اج اساں چاہتے ہیں کہ معاشرے دے اندر بگاڑ ختم ہو جائے، فتنہ فساد مٹ جائے، اس واسطے سانو سب سے پہلے خود اپنی اصلاح کرنی پوسی۔ اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ کوئی نہ یار ہوں تو قربانی دا گوشت کھادی بیٹھے ہو، کمزوریاں دور ہو سن، ذرا کھل کے بولو، اپنی اصلاح کرنی چاہیے یا نہیں؟ کرنی چاہیے نا۔ تے اے بھی اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو، میں وعدہ نہیں لیندا تواڈے کولو، تے اللہ دے گھر وچ آ کے پکا ارادہ تا کرو چا بھئی اساں اپنی اصلاح کرساں انشاءاللہ۔ اللہ سارے انہوں توفیق نصیب فرمائے۔ آؤ جی کچھ اصول اللہ نے وضع فرمائے نے، یہ تو بے شک قرآن ہے ہی اصول دی کتاب، لیکن ایک جیری چیزیں میں تھوڑے سامنے بیان کرنا چاہتا، چند اصول او سمجھو ذرا۔ اللہ نے دسیا کہ تاریخ ساڈی معاشرے دی لوگاں دی اصلاح کس طریقے نال ممکن ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ سورت نا سورت حجرات 26واں پارہ ہے، سورت حجرات دی آیت نمبر 1۔ اللہ نے اصول وضع فرمائے نے اس سورت دے اندر معاشرہ کس طریقے نال سدھر سکدا ہے، معاشرے دی اصلاح کس طریقے نال ممکن ہے، لوگ کس طریقے نال سکون والی زندگی گزار سکدے نے۔ اللہ نے پہلا اصول بیان کیتا تے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، او کلمہ پڑھ کے تے کلمے تے خوش خالی نہیں رہنا، اشاعت توحید دی رکنیت حاصل کر کے تے استناز نہیں کرنا، ان اصولن و مواحدو تساں بھی چھوڑا تا ذلیل ہو ویسو۔ یا ایھا الذین آمنو آکھے کہ تہاڈا ایمان بھی ہے، تہاڈا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصول جڑے اللہ نے بڑھائے نے انہاں نو فالو نہ کیتا تا تساں بھی ذلیل ہو وجنے، جنہیں اج دنیا دے اندر مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ کیڑا اصول ہے؟ اللہ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ پہلا اصول بیان کیتا ہے کہ تہاڈی اصلاح، تہاڈی کامیابی، تہاڈے معاشرے دا امن تاں پیدا ہو سکدا ہے کہ تہاڈا مزاج انج دا بن ونجے کہ جیڑی گل اللہ چا کرے یا اللہ دا نبی چا کرے تساں اس گل دے اگے چوں چرا نہ کرو، فوراً تہاڈے دل و دماغ دے اندر ہونا چاہیے آمنا و صدقنا، اللہ سا تیریاں گلاں نو منیندے بھی ہاں تے تصدیق بھی پہ کر دیاں۔ یہ پہلا اصول ہے کہ سب تو زیادہ اہمیت اللہ دی گل نو دیو، سب تو زیادہ اہمیت پیغمبر دی بات نو دیو۔ خاندان تے علاقہ تے معاشرہ تے رواج تے رسم وغیرہ اے سارے ترڑ دین تے ناراض ہون دین تا ہو ونجن، پر اللہ نو بندہ نہیں چھوڑن واسطے تیار ہونا چاہیے۔ اللہ دی قدر، اللہ دا لحاظ، اللہ دی گل دی اہمیت، اللہ دی گل دی قدر کرنا بندے دا کام ہے۔ جے بندہ اللہ دی قدر کر لے تے اللہ دا لحاظ چ رکھے، اللہ فرمایا تے بندہ کامیاب ہو جاندا ہے۔ لیکن عموماً لوگاں دا رویہ کہ ہوندا ہے ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگ اللہ دی اونج قدر نہیں کریں دے جے میں قدر کرن دا حق ہوندا ہے۔ من گئے جو شرک نہیں پہ کریں دے، من گئے جو محمد دی سنت دے مقابلے چ بدعت نہیں پہ اپنے دے، اے ساری گلاں تا ٹھیک ہیں، لیکن او جے میں اللہ دی قدر کرن دا حق ہی انہیں کر کے قدر نہیں پیا کردا تا اج معاشرے دے اندر ذلیل ہو رہے ہیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ دی گل آ ونجے تا بندے نو سب کچھ ترک کر دینا چاہیے، ساریاں چیزاں چھوڑ دیونیاں چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بارے علماء نے قول لکھا ہے تے بڑی معتبر گل لکھی ہے. فرمایا کانا وقافا عند کتاب اللہ. عمر بن خطاب دا کمال آئی جتنا بھی غصے دے اندر ہویا، جتنا بھی جلال دے اندر ہویا، جتنا بھی کسی اور معاملے دے اندر عمر بن خطاب پھسا ہویا تے آ ونیا اللہ دی گل، اللہ دی کتاب دی گل، عمر ساریاں چیزاں چھوڑ دیندا آئی پر اللہ دی کتاب والی گل نو چھوڑیندا کوئی نہیں. کانا وقافن عند کتاب اللہ. اللہ دا حیا کرن والا عمر بن خطاب آئی پوری امت نے اس نو تسلیم کیتا ہے. اور مسلمان لا تقدمو بین یدی اللہ. تو بھی اللہ دا حیا چا کیتا کر، تو بھی اللہ دا لحاظ چا رکھیا کر. خاندانہ پیچھے، رسم و رواجات پیچھے اللہ دے حکمہ نو ٹال مٹول کر دینے نہ ہونا ساتھیا. رواج تے بڑے بات دی گل ہے. دکان کھلی پئی ہے اور دکان دے تے کھڑے تے کسٹمر سامنے کھڑے، وہ دو آواز آ گئی حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح. نماز تے چل، اے پیسے وچ کامیابی نہیں آ، اللہ دی قدر کرن دے اندر کامیابی ہے. تے بندہ دا یار آنکھ بھگتا لواں تے وچا پڑسا نماز، اے اللہ دی قدر کرن والا نہیں ہے. اللہ دی قدر ہے کہ جدو اللہ پاک بلا لوے تے سب کچھ چھڑ دیو. اللہ دی قدر کرو، اللہ دے رسول دی قدر ہے کہ ساری چیزاں چھوڑ دیو پر محمد دی دعوت تے محمد دی گل تے لبیک کہہ کے عمل کر دیو. جی آج اگر بندہ معاشرے دے اندر امن چاہندا ہے، بگاڑ تو بچنا چاہندا ہے، فتنیاں تو بچنا چاہندا ہے، سب تو زیادہ اہمیت اللہ نو دے وے، سب تو زیادہ اہمیت اللہ دے نبی نو دے وے. سمجھ آئی نے؟ ہاں اللہ نو اہمیت دے، پیغمبر نو اہمیت دے. اللہ دی قسم میرے نبی نے کہ فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ. جیرا اللہ دی رضا واسطے تواضع تے عاجزی چا اختیار کریندا. کیا مطلب؟ اللہ دی گل نو اہمیت چا دیندا. جیرا بندہ انچا کردے رفعہ اللہ، اللہ اس دی عزت نو ودھا دیندا. پیغمبر دی گل نو اہمیت دے، اللہ دی گل نو اہمیت دے. قرآن دا مسئلہ آ ونجے ساری چیزاں چھوڑ دے پر قرآن نہ چھوڑ. پیغمبر دی گل آ ونجے سارے رواج چھوڑ دے پر پیغمبر دی سنت نو نہ چھوڑ. نوجوان ہے، شادی ہوئی ہے، ساڑھے میاں والی دعویٰ کیا ہے، شادی ہوئی ہے، پہلی رات اپنے کمرے دے اندر گیا ہے، بیوی نے آکھے ہے جی میری ایک فرمائش ہے. بات سمجھئے گا ذرا، میری ایک فرمائش ہے. کیا فرمائش ہے؟ میری فرمائش ہے داڑھی منڈا چا اس کا ٹھیک ہو گیا. میری بھی ایک فرمائش ہے. خامدہ کیا؟ میری بھی ایک فرمائش ہے. اس کہ میں پوری کرساں تو میری پوری کر. اس کہ میں تیری پوری کریں نا تو میری گل پوری کرسی. اس کہ میں کرساں. اس کہ تو سر دیوال مناچا. عورت اس کو بالوں کے بارے میں کہا جائے چڑ جاتی ہیں نا، کتنی کیئر کرتی ہیں، کتنی حفاظت کرتی ہیں بالوں کی. تو سر دیوال مناچا. چونک گئی ہے سر دیوال. اس آکھیا تینوں والاں دی اہمیت ہے، مینوں محمد دی اہمیت ہے. وصلیتا وصورنا دفع ہو جا، تینوں چھوڑ سکدا پر محمد دا طریقہ نہیں چھوڑ سکدا. اور پہلے بھی تو انہوں درس حدیث سنائی آئی. صحابی ہے ایک جگہ تے وفد بن کے گئے بادشاہ دے کول. غیر مسلمان دا وفد آئی، اتھے جاؤ غیر مسلمان دا بادشاہ آئی، اتھے وفد بن کے صحابی رسول گئے. اتھے دعوت ہوئی، کھانا کھاندے بیٹھے نے. نوالا گزرے ہے، نوالا تلے ڈھٹے تے چاہ کے صاف کر کے کھامن لگے. نال حضرت دا غلام بیٹھا آئی، آکھن لگا جناب تلو والا نوالا نہ کھاؤ. کیوں؟ اس واسطے کہ
आक्सन मुसलमान भुखे तलो निवाले चा के खा लेंदे ते हजरत साहबी रसूल आदा आतरो को सुन्नती सुन्नत हबीबी लिहाउला इलहुमका। तू के समझ दे कि मैं इन्ना बेवकूफा दे पिछे अपने मुहम्मद दी सुन्नत छोड़ देवा? ये भला किवें हो सकता है? इनकी बातों में आकर पैगंबर का तरीका छोड़ दूं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। ए मुहम्मद दी गल दी अहमियत, ए अल्लाह दी गल दी अहमियत। अजान आई है ते बंदा हर शय छोड़ के चला जाए। क्यों? मैनू देवन वाला अल्लाह, खिलावन वाला अल्लाह, पिलावन वाला अल्लाह, पवावन वाला अल्लाह, सुलावन वाला अल्लाह, जगावन वाला अल्लाह, चलावन वाला अल्लाह, बैठावन वाला अल्लाह, अनगिनत नेमता देवन वाला मेरा अल्लाह अज मैनू बुला रहे ते मैं दुनिया हकीर दे पिछे उस अल्लाह दे बुलावे नू छोड़ देवा। मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करदी, मेरा ईमान बर्दाश्त नहीं करदा कि उस दी गल नू मैं छोड़ा दुनिया दे पिछे। ये नहीं हो सकदा। सब तो ज्यादा अहमियत है मैं अल्लाह दी गल मनसा। तुसां भी मनेंदे होंदे हो ना, अजान मिलदी है ते नमाज दी तैयारी च लग वेंदे हो ना। हाँ मैनू समझ आंदी पई है। हाँ क्योंकि तू हाँ ना नो पे करदे मैनू शक हो गया। नमाज दी तैयारी च लग वेंदे होंदे हो। हैं अल्लाह पाक ने के फरमाया एक नमाज मामूली अमल नहीं, नमाज कोई छोटा जिहा अमल नहीं। अल्लाह फरमाया वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशीन। ओ कायनात वालो, नमाज बड़ा डाढ़ा अमल है ते बड़ा अजीब अमल है, लेकिन ए उन्ना बंदा नू नसीब होंदा है जेरे बंदा दे दिल दे अंदर अल्लाह दा खौफ होवे। अल्लाह दे खौफ वाला बंदा नमाज पढ़ सकता है। जिन्हों अल्लाह दा खौफ नहीं उन्होंने सजदे दी परवाह कोई नहीं। और याद रख दो चीज़ां होंदियां अमूमन तो सुनते रहते हो, गौर करना। एक होंदा है खुशू, दूसरा होंदा है खुजू। सुनते रहते ना लफज खुशू खुजू वाली नमाज। याद रख खुशू होर चीज है, खुजू होर चीज है। खुशू होंदा है दिल दी खशियत, दिल दे अंदर अल्लाह दा डर ते खौफ। इसनू खुशू आख्या जांदा है कि बंदा नमाज विच खड़ा होवे, दिलों अल्लाह दे अगों डरदा रहे, अल्लाह दा खौफ होवे जो किदे ओ ज़ात नाराज न हो वने, क्योंकि मैं ओदी इबादत दा हक ते अदा नहीं पिया कर सकदा। क्या औकात है हक अदा करन दी। अल्लाह दे पाक पैगंबर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह दी कसम है मेरा ईमान है, सारी कायनात दियां नमाज़ां ते इबादतां जमा कर लो, मेरे सोने पैगंबर दे एक सजदे दा मुकाबला भी कोई नहीं कर सकदा। उस दे बावजूद अल्लाह दे पाक पैगंबर जिस वक्त अल्लाह दी इबादत कर देन ते इबादत करन तो बाद जुमला केरा देन अल्लाहुम्मा मा अबदना का हक इबादत का। अल्लाह मैं मोहम्मद तेरी इबादत की थी पर मैं मोहम्मद भी तेरी इबादत का हक अदा नहीं कर सका। पैगंबर सब तो बड़ा इबादत गुजार, सारी कायनात तो अफजल। उन्होंने जुमले अल्लाह तेरी इबादत दा हक अदा नहीं कर सकता ते तेरी मेरी क्या औकात है। लेकिन भाईया याद रख, ओ साथिया, ओ बुजुर्गा, नौजवाना, अल्लाह दा वास्ते आदत लाजमी पूरी कीती कर। कम दुनिया दे छोड़ के अल्लाह दे दरवाजे ते सर आके टेकिया कर। ए बंदा अल्लाह नू बड़ा पसंद है जेरा अल्लाह नू अहमियत दे देवे, अल्लाह दी गल नू अहमियत देवे, अल्लाह दी कदर करे ते अल्लाह दे नबी दी कदर करे। ए करना बंदे दा काम है। रफाहुल्लाह, इहो जे बंदे दी अजमत अल्लाह आप वधा देंदा है। अल्लाह मुआशरे दी इस्लाह चाहते हो, बोलो चाहते हो? पहला उसूल है अल्लाह दी गल नू अहमियत दे सो इंशाअल्लाह। सारे काम छोड़ कर एक अल्लाह रब्बुल इज्जत दी गल नू मन लेवना,
اے بندے دا کم ہے، اے بندے دی ذمہ داری ہے۔ اللہ فرمائے بندیا تیرا کم ہے کوشش کرنا، ساریاں شیاں قربان کر دیونا، تیرا کم ہے تے میرا وعدہ ہو گیا تیری کنڈ کرے نہ لگن دے سا، دنیا غلام بنا کے تیری قدمت پہنچا دے سا، اور جیری کھیتی باڑی تے ذمہ دارے دے پیچھے رب دے حکم چھوڑ دیندے ہے، اگر تو رب دے حکم دے پیچھے انہاں نو چھوڑ دے، وہ فصلاں تے وہ زمیناں تے وہ سامان وہ دنیا دیا نعمتاں تیرے قدمہ دے اندر سٹ دے سا، تو حیران ہو جائے گا یار میں تے بڑا کمزور جا بندہ تے اللہ کتھوں خزانے کھول دیتے نے، اور تیرا ایمان ہے اور نانگنی دے ساتھیا تیرا میرا ایمان ہے، واللہ خیر الرازقین، اللہ ہی سب تو بہتر رزق دے من والا ہے۔ انجا رہے نا رزق دے من والا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ اللہ فرمایا تے بات خالی زبانی دعوے نہیں، عملی میدان وچ نمونہ پیش کر، عملی ثبوت دے تاکہ تیری بھی اصلاح ہوئے، تینو دیکھ کے پورے معاشرے دی اصلاح ہو جائے۔ سمجھ آئی؟ اللہ دی گل نو اہمیت تے جیڑا بندہ نہیں دیندا اللہ دی گل نو اہمیت او دا کیا حال ہے؟ اس دا کیا حال ہے؟ اللہ پاک دے پاک پیغمبر صلی اللہ، یار ذرا دل نال کھول کے پڑھیا کر، دل کھول کے خوشی نال، کیوں جتنی میں تو نہیں آتا کہ تمہارے دل وچ نبی دی محبت نہیں، الحمدللہ ہر بندے دے دل وچ ہے، لیکن وہ محبت جوش مارے نا مزہ آوے، بندے نو اپنے محبوب دا نام لیون تے مزہ آندا ہے نا۔ اگر پیغمبر کریم تواڈے محبوب ہیں تو دل کھول کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ میری درخواست میری منت اسا جتنے بیٹھے ہاں ساڈے دلاں دے اندر نبی سونے دی والے آنا محبت اسانو نصیب فرما۔ اچھا اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جیڑا بندہ جان بوجھ کے نماز تے چھڑیندے فقد کفر عند الجمہور، اے فتوی او بندہ کافر ہوویندا ہے، کافر ہوویندا ہے۔ ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا بندہ کفر دی حد تک پہنچ جاندا ہے، اس بندے نو جڑا نماز چھوڑ دیندا ہے قید کر دیو، جب تک توبہ نہ کرے اس نو جیل چوں باہر بھی نہ کڈو۔ ساڈی کیا حالت ہے؟ ساڈی کیا حالت ہے؟ دنیا دے اندر اتنے غرق ہو گئے، اللہ دا سجدہ یاد نہیں، تے جیرا اللہ دی اہمیت دل وچ نہیں رکھدا او خود بھی فتنے دے اندر تے مصائب تے مسائل دے اندر ہے، تے اس معاشرے واسطے بھی مسائل تے مصائب کھڑے کرنے نے۔ تے پہلا اصول ہے کہ اللہ دی گل نو اہمیت دیسو۔ نمبر 2 پیغمبر دی گل نو اہمیت دیو، پیغمبر دی گل نو اہمیت دیو۔ سارے خاندان تے علاقے والے ناراض ہو ونجن انہاں دا لحاظ نہ رکھ، پیغمبر دی سنت دا لحاظ رکھ، اللہ تیری عزت بڑھا دے گا۔ کرے سونا انشاءاللہ۔ آگے چلیے نا ذرا، اللہ نے کہ فرمایا نمبر 2 اصول، نمبر 2 اصول معاشرے دے اندر اصلاح کیویں ہو سکدی ہے؟ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ دوسرا اصول اللہ نے دسیا ہے کہ دوسرا اصول ہے کہ اے بندیا، او ایمان والے او اشاعت و توحید والے او دیوبندیا او سنیا او عربیہ تے اجمیہ جیری بھی چیز ہے تو سن لے، میرے محمد دا ادب کر، اے اصول پیغمبر دا ادب تو کر۔ اللہ فرمایا تے میں تینوں سکون بھی دے دیاں گا، اصلاح بھی تیری تے معاشرے دی ہو جائے گی۔ پیغمبر دا ادب تے پیغمبر دا احترام اگر تے نہ کیتا، اللہ فرمایا سن لے تحبط اعمالکم وانتم لا
تشعرون اللہ تیرے عمل سارے برباد چا کرے سی تینوں پتہ بھی کوئی نہ ہو سی تو خوش ودا ہو سی یار میں پکا توحیدیاں میں پکا سنیاں تو اس نعرے تیز دعوے تے خوش ودا ہو سی لیکن یاد رکھ اللہ تیرے عمل برباد کر دے گا کیسے سننا ذرا فتوی اس گلتے علماء دا فتوی علماء تشریح بھی فرما ہے حضرت صاحب بھی موجود ہیں پوچھی گئے ان سے فتوی اس گلتے جیرا بندہ داڑھی منڈا کے داڑھی بولو داڑھی کٹا کے یا منڈا کے آئینے دے سامنے ویندہ کڑوی گلے اللہ فرمائے انتحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون میں تواڈے عمل برباد چا کرے سا تانوں پتہ بھی کوئی نہ لگ سی میں اوہ تانوں اج سمجھیندا پیاں تاکہ الرٹ ہو جاؤ ساتھیو اللہ دا اللہ علماء دا فتوی اس گل تے جیڑا بندہ داڑھی منڈا کے تے شیشے دے سامنے کھڑا ہو کے تے واتا دے یار اگے میں سونا نم پیا لگدا ہن داڑھی کٹا کے یا منڈا کے میں سونا پیا لگدا اے گل آکھن نال بندہ کافر ہو ویندا ہے سمجھ آئی نے اگر گل غلط ہوئے بات میری غلط ہو بے معنی ہو لا یعنی ہو بات جرمانہ آپ لگائے میں بھگتنے کو تیار ہوں اور آپ پوچھئے گا علماء سے آپ کو انشاءاللہ میری بات کی تائید میں ہی جواب ملے گا علماء کا سمجھ آئی نے ہاں کٹا کے تے گٹر جوا دے منا سوکھا کام میں پر اگر نیت ایک ہی دیئے یار ہون میں پیاسوں ہاں ایک بندہ ہے داڑھی منڈیندہ ہے داڑھی کتر ویندہ ہے تے وطا دے یار گناہ گارا غلطی کریندا وط اللہ بینو توفیق دے سی میں رکھے سا اے کافر نہیں ہوندہ گناہ گار ہے لیکن ایک بندہ دا یار داڑھی منڈا اے ہون سونا پیا لگدا محمد دی سنت نو گٹر چوا کے اس جملے نال بندہ کافر ہو جاندہ ہے ساتھیوں کوئی معمولی بات نہیں ہے معاشرے دی اصلاح چاندے ہو تو انہوں میں آکھیا پہلے اپنی ذات تو شروع کرو اپنی ذات تو شروع کرو اپنی اصلاح کرنا شروع کرو جدو تسا تے میں ٹھیک ہو گئے تو یاد رکھو اسادہ گھرانے ٹھیک ہو جائے گا واقعہ تو انہوں سنا ہے نا آپ پردہ نہیں تے مینوں مرندہ ہے گل دا اثر نہیں ہونا اس وقت تک جب تک تواڈا میرا اپنا پرسنلی عمل کوئی نہ ہویا اس واسطے یاد رکھو اللہ فرمائے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی میرے محمد دی آواز تو اچھی تواڈی آواز نہیں ہونی چاہیے دی ادب پیغمبر سکھایا جا رہے ہے پیغمبر کریم دا ادب ڈٹ کے تو کر لے اللہ پاک تینوں ہر فتنے تے ازمائشاں تو بچا لے گا ایک صحابی آیا توجہ جی توجہ میری طرف فرمائے میری ویڈیو بن دی پئی میں تا متاثر نہ ہویا نہ بھئی اس نو دیکھ کے انج تھی باؤں تے تساں وی انج نہیں تھی ہونا تساں وی اپنے روٹین نال باؤ سمجھ آئی نہیں گل دی اے عموماً نظر دے جلے کیمرہ پھردا نا سارے الرٹ ہو جاتے ہیں کوئی ایسے کر رہا ہے کوئی ایسے کر رہا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں کیا ہونا ہے یہ تو ہم تبلیغ کی نسبت سے بنواتے ہیں سیدھی بات ہے اور کوئی ذاتی مفاد اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا جی ایک صحابی آیا تے مسجد دے اندر نماز پیا پڑھ دے اللہ دے پاک پیغمبر بھی تشریف فرمان بات سن رہے ہیں آپ سمجھ آ رہی ہے غور کرنا ذرا اللہ صحابی آیا تے نماز پیا پڑھ دے اللہ دے پاک پیغمبر تشریف فرمان غالباً سعد نام ہے صحابی دا غالب میرا گمان ہے اللہ دے نبی نے فرمایا سعد او صحابی اس صحابی دا نام لیا صحابی نماز دے اندر ہے بڑا ششو پنج دے اندر یا ایک پاسوں نماز پہ ادا کرنا دوسرے پاسوں پیغمبر دا بلاوا آ گیا ہے ہن میں کہ کراں نماز پوری کراں یا پیغمبر نہیں جاواں پہلی دفعہ واقعہ پیش آ رہا ہے
صحابی بڑا کشمکش دے اندر بڑا حیران تے پریشان ہو گیا ہے۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیتا ہے یار اللہ دی نماز جو کھڑا پڑھدا میں جلدی جلدی اس نماز نو پورا کر لواں تے وقت اللہ دے پاک پیغمبر دی عدالت دے اندر حاضر ہو ویسا ایک کر کے نماز مختصر پڑھ کے اللہ دے نبی دی عدالت حاضر ہو گیا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او میں جو تینوں بلایا آیا کیوں نہیں ٹائم تے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نماز کھڑا پڑھدام تے میں آکھیا جلدی جلدی پوری کر کے تے حاضر ہو ویسا ایک اللہ پہ ہوندیاں تے اللہ نے قرآن دا یہ مقام نازل کر دیتا ہے۔ توجہ نال سورت دا نام سورت الانفال ہے، آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ نے کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ او ایمان والو خبردار سن لو، میرا محمد چا تانوں بلاوے تے تساں اللہ دی عبادت کھڑے کر دیو، وہ عبادت چھوڑ دیتی کرو، میرے محمد دی عدالت وچ فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ اللہ پیغمبر دی گل آ ونجے، پیغمبر دا بلاوا آ ونجے، عبادت بھی چھوڑ دینی چاہیے تے اساں دیاں ناراض نہیں ہونا۔ نانگری دے ساتھیا اساں دیاں یار ہے تا پیغمبر دی سنت پر ٹبری ناراض ہوندی ہے، ٹبری ناراض ہوندی ہے، معاشرہ لے کے اکثر مولی بن گیا ہے، مولی مولی کر کے لوگ سرسن یار یاد رکھ اللہ گل توجہ نہ سنیے میری گل، شریعت دا کوئی امر، ایک شریعت دا کوئی عمل، دو چیزاں نسیاں، شریعت دا کوئی امر حکم تے شریعت دا کوئی عمل ایسا نہیں جس نال انسان دی شان گھٹ دی ہوئے۔ میرا دعویٰ ہے اس بات پر کوئی عمل اور کوئی امر ایسا نہیں ہے جس سے انسان کی شان کم ہوتی ہو۔ اللہ دی قسم ہے عزت دا ذریعہ اللہ نے دین نو بنایا ہے، اور دین ان اعمال دا نہ ہے جیرے قرآن و سنت وچ مذکور ہیں، ان دے اندر عزت ہے، یاد رکھو اس تو بغیر عزت کیا جگہ تے کوئی نہیں۔ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج بائی چانس باتیں ان کی یاد آ رہی ہیں، پونٹ لمبے تو نہ ٹھیک ہے 40 منٹ ٹھیک ہے، چلو اللہ خیر کرے سی، کچھ طبیعت میری پہمن نال بہتر ہو گئی ہے، تھکے تو نہ ہو پائے قربانی تو کل کر چھوڑی آئی نا انشاءاللہ، اللہ قبول فرمایا جی تمہاری سارا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک بیٹھے ان پبلک دے اندر ممبر تے چڑھ گئے اپنی خلافت دے دور وچ، غور نال گل سنیے ذرا، خانو ملکو شاہو چودھریو سارے توجہ نال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ان پبلک دے اندر اپنے صحابہ اکرام جڑے ان اللہ دے نبی دے ساتھیاں دے نال بیٹھے ان، اچانک اٹھے ممبر تے چڑھ گئے، ممبر تے چڑھ کے نحمدو و نصلی علی رسول الکریم اما بعد یہ پڑھ کے نا فرمائے لوگو میں عمر ہوا، توجہ نہ سنیے، میں عمر ہوا، مینوں اٹھ چراون دی دا نہیں آندی، میرا والد خطاب مینوں مار مار کے اٹھ چراون دی دا سکھویندا آئی، وما علینا الا البلاغ تلے لا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، ایک یہ خطبہ ایک مقصد بے دکی گل، بالکل موقع محل بھی نہیں، کوئی موضوع نہیں چل رہا، کوئی ٹاپک نہیں چل رہا، اچانک اٹھے خطبہ مسنونہ پڑھن تو بعد خالی یہ گل دسی میرے مینوں اٹھ چراون دی دا نہیں آندی، میرے ابا مینوں مار کے مینوں سکھویندا آئی، تے وقت اس تو بعد گل مکا کے تلے لائے۔ ساتھیاں نے پوچھے حضرت سمجھ نہیں آئی اے کیویں گل کیتی نے کہ بے مقصد گل سانوں تا سمجھ نہیں ہے، کیویں بے ربط گل تساں کیتی ہے۔ حضرت عمر فرمایا، توجہ نال سننا ذرا، حضرت عمر فرمایا یار میں جس وقت بیٹھا میرے دل دے اندر ایویں خیال آیا یار عمر
اللہ پاک نے اج کیڑیاں عزتاں دے دتیاں کہ کتنے 24 لکھ مربع میل تے یا 22 لکھ مربع میل تے اج میری حکومت پہ چل دی ہے، لوگ میرے تابع ہیں۔ میرے دل دے اندر خیال آیا ہے تے فوراً دل میں ایمان نے اندروں سٹھ ماریے، عمر تکبر نہ پیا کرے، اپنی عاجزی دا اظہار چا کر۔ وہ عاجزی دا اظہار کیتم مینوں اٹھ چراون دی ڈا نہیں آندی، پر اسلام دی وجہ نال اللہ سانو اتنیاں عزتاں دے دتیاں کہ میں عمراں تے 22 لکھ مربع میل تک لوگ میرے تابع نے، حتیٰ کہ میں عمراں کمبدی ہوئی زمین تے درا مارا تا زلزلہ رک ویندا ہے، میں عمراں مصر دا باجرا مصر دا دریائے نیل ہے، اے رکا ہوئے تا اے رکے ہوئے نو میرا پرچہ تے خط پہنچ جائے توا تے چل ویندا ہے تے رکن دا نا نہیں پیا لیندا، میں عمراں اگ پئی جلدی آندی ہے تے سریندی آندی ہے، میں روک دے ماتا اگ بھی آکھا من کے پیچھے مڑ جاندی ہے۔ اے ساریاں دیاں ساریاں عزتاں تا ملین محمد دے قدم چاون نال ہے، ورنہ کون جاندے بلال نو؟ کون جانے کون جانے حبشے دے رامن والے بلال نو؟ اور بھی تے کروڑاں بندے آ گئے اتنے حبشے دے اندر، کون جانے بلال نو؟ پر جس وقت محمد دے دین تے آئے، پیغمبر دی تابعداری اختیار کی دیئے، پیغمبر دی عزت کی دیئے، پیغمبر دا ادب کیتا ہے، پیغمبر دا لحاظ رکھے ہے، تا اللہ پاک نے اسے بلال دی پیران دی آواز چاکے تے جنت پہنچا دیتی ہے۔ تے تانوں مینوں مسئلہ سمجھا دیتا ہے، اور نانگری دے خانوں تے ملکوں تے چودریوں متا تسا سمجھو یار اسا داریاں منڈا کے عزتاں پاوے سا، محمد دی سنتاں نو چھوڑ کے اسا رسم و رواجاں تے چل کے تے نا اونچا کر لیسا، اے تواڈی ساڈی بھول لے، انہاں نال بندہ ذلیل ہو جاندا ہے۔ عزت دا راستہ اکو ہی ہے، بندہ پیغمبر دی اتباع کرے سو انشاءاللہ۔ اللہ اگلا اصول سمجھو جی، گرمی تو نہیں پی تھی جی ہے تو اج مزہ بھی نہ پیان دو سو جی، میرا گل اپنے لیول اچ نہیں، تھوڑا انجے بھارا بھارا ہے، لیکن گل مکین دیا بس تھوڑی جی گل سنو۔ استاد میں نے حکم فرمایا بھی گھنٹہ تک کوشش کریں، میں کہ جی طبیعت ساتھ دیتا تھا وقت میں انشاءاللہ کرے سا، اور میں ممبر تے با کے جھوٹ تو نہیں مرندہ بھی میری طبیعت ڈاؤن ہو گئی، میں جو فٹ بیٹھا تو چلو کوشش تک کراں، گھنٹہ نہیں تو گھنٹے دے قریب تو لگ بھی جانا، 45 منٹ ہو گئے، 5-7 منٹ کا لور کریں دیا گھنٹہ پورا ہوئے سے۔ اللہ پاک نے اور اصول وضع فرمائے نے تے کہ فرمایا او ایمان والو جے تسا عزت چاندے ہو تے سکون تے راحت چاندے ہو تا اللہ دے قرآن دے نہ اصولہ تے عمل کرو۔ توجہ نال یا ایوہ الذین آمنو، یار غور کرو ذرا، اللہ انج نہیں آکھا یا ایوہ الانسان یا ایوہ الناس، اے نہیں فرمایا جیرے بھی اصول ڈسن انہوں ڈسن جیرے ایمان والے، اور ایمان والے ہو خالی توحیدی بن کے تے سمجھو جو سون بڑے سکون چاہ گیا نا، توحیدیاں نو بھی سکون تا مل سی جو اللہ دے انہ اصولت عمل کر سنتا۔ جے اگر توحیدیون تو بات دیکھ کے نو عرب دی حالت، عرب کی حالت دیکھ لو، وہاں مشرک نہیں ہے، عرب میں مشرک نہیں ہے، تقریباً نہیں ہے، لیکن اس وقت ذلیل ہو گئے، کافرہ دے سامنے ذلیل ہو گئے، یہود و نصارہ انتے غالب آ گئے، انہ دے کول ارباں خرباں ان گنت اللہ نے مال و دولت دیتا ہے، لیکن واتوی حکمرانی غیران دی پہ چل دیئے، کیوں؟ اس واسطے کہ انہ اللہ دا انج لحاظ نہیں کیتا جی میں کرنا چاہی دا ہے، اللہ دے نبی دا انج عدب نہیں کیتا جی میں کرنا چاہی دا ہے، تے ایسا تا چند لکھاں تے کروڑاں دے مالکاں، وہ تو بڑی مال و دولت دے مالک ہو کے بھی ذلیل پہ ہوں دے تے اساں دا تھوڑی جی زمینہ تے تھوڑے جے مال دے مالک ہاں، تے اساں جو پیغمبر دا ادب دے اللہ دا ادب نہ کرا تا اساں کہ عزت پا سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا، اصول بھی نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ میں پیغمبر کا ادب بھی نہ کروں، معاذ اللہ کا لحاظ بھی نہ رکھوں اور عزت پالوں، یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ اور دیکھو جی
یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، او لوگو او ایمان والو، جے تواڈے کول کوئی فاسق چیز، فاسق بندہ کوئی گل لے کے آوے، خبر لے کے آوے، فرمایا سنو، فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تسا انج نہیں کرنا جو دی گل تے یقین چا کرو، انج نہیں کرنا، بلکہ تسا کے کرنا ہے گل دی تحقیق کرنی ہے، تحقیق کرن تو بعد تسا اس گل نو مننا ہے، ورنہ تسا اس گل تے عمل نہیں کرنا، اعتماد نہیں کرنا۔ کیوں؟ اے معاشرے دا بگاڑ دا ذریعہ ہے، معاشرے دے اندر اکثر بگاڑ اس وجہ تو بھی ہو رہے ہیں، گل کوئی بندہ آ کے انج بے تکی گل کر دیندا ہے، او دا پاؤں سر گل دا نہیں ہوندا، لوگ آ کے گل وہا دے دیندے، بندہ دا اچھا فلانا انج پیا دا میرے بارے، فلانا انج پیا کردا میرے بارے، فلانی گل انج ہے تے انج ہے تے انج ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ، جے اگر کوئی فاسق بندہ، اللہ دی حداں توڑن والا بندہ اگر کوئی آ کے گل کرے تا پہلے تحقیق کرو، وتو تے عمل کرو۔ سمجھ آئی نے؟ یقین کرو، یقین کرو، کئی دفعہ دکھنے میں یہ آیا ہے، کوئی آ کے گل کریندا ہے تے جلے بندہ اس گل دی تحقیق کرے تے گل دی اصل ہی کوئی نہیں ہوندی، گل دی حقیقت ہوندی کوئی نہیں، وہ بس گل دا گلوڑ بن کے تے بندے تک پہنچدا ہے۔ کتنے قتل و غارت اسی وجہ تو ہو جاندی ہے، کتنے اختلافات صرف اسے وجہ تو کہ یار غلط فہمی دے اندر آئیے گل بندے نے من لئیے تو دوتے نقصان ہو گئے۔ اللہ نے وصول لس دیتا ہے، فاسق فاجر بندہ آ کے گل کرے تو عمل کی نہیں تھی نہ کرو، پہلے تحقیق کرو، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت دا بات اب جو پوائنٹ والی میں آج کرنے لگا وہ سننا، اس وقت دا سب تو بڑا فاسق وہ میڈیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ میڈیا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کی کوئی بھی لنک ہو، کوئی بھی ویب سائٹ ہو، کوئی بھی اپلیکیشن ہو، چاہے ٹویٹر ہوئے تے چاہے واٹس ایپ ہوئے تے چاہے تاری فیس بک ہوئے تے ٹک ٹاک ہوئے تے یوٹیوب ہوئے تے پتہ نہیں کیا کیا بلا، جو کچھ بھی ہے، سب سے بڑا فاسق سورس، فاسق ذریعہ وہ یہ میڈیا ہے۔ اور سنو سنو، آپ کے علماء نے اس بات پہ فتویٰ دیا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی حدیث آتی ہے بھئی یہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، اگر آپ کو ذہنی طور پر پہلے فل سیٹسفیکشن ہے، اطمینان ہے کہ واقعی یار یہ حدیث ہے، پھر وہ حدیث آگے شیئر کر دو، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا اور آپ کے سامنے حدیث آ گئی، کبھی بھی شیئر نہ کرو، اس شیئر نہ کرنے پر آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ کی تسلی نہیں ہے، ہو سکتا ہے میرے نبی پر یہ بہتان لگا دیا گیا ہو، جھوٹ بول دیا گیا ہو، اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، متواتر حدیث ہے۔ فرمایا جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے اس ٹھکانہ اپنا جہنم سمجھ لے۔ اس لیے یہ سب سے بڑا سورس فسق، فاسق سورس، فاسق ذریعہ وہ میڈیا ہے۔ میڈیا پہ بات پر، میڈیا پر کبھی بھی اعتماد نہ کرو، ٹھیک ہے؟ آج کل تو بات انی مچ گئی ہے نا، ناراض نہیں ہونا، یہ بھی اصلاح معاشرے کی باتیں ہیں۔ آج کل تو بڑی عجیب سی کیفیت بن گئی ہے، آج کل مسئلے بھی یوٹیوب پر اور گوگل پر سرچ کیے جاتے ہیں۔ پوچھ لو علماء سے، دیکھ لوگوں کو دیکھ لو ذرا، مسئلہ گوگل کر رہے ہیں۔ آج پھر اس سے بھی 2-3 سالوں سے جو نئی مصیبت آئی ہے وہ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اے آئی، اس سے تو پھر اور زیادہ مسائل کھڑے ہو گئے۔ ساڑھے والے ہر بندہ وہ اپلیکیشن کا لنک موجود ہے، واٹس ایپ پر بھی موجود ہے، میٹا کا ہر جگہ پر لنک موجود ہے اے آئی کے، وہاں پر لوگ سرچ کرتے ہیں جی فلاں مسئلہ کیسے ہے جی۔ میں فتویٰ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ جو بات میں کر رہا ہوں اس کی ذمہ داری پوری میرے اوپر ہے انشاءاللہ۔ علماء نے اس پر فتویٰ دیا ہے، اے آئی سے پبلک کے لیے مسئلہ پوچھنا حرام ہے۔ اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، سمجھ گئے ہو نا؟ ہاں، اے آئی سے شریعت کا، دین کا مسئلہ پوچھنا حرام ہے۔
میں نے ایک دفعہ وہ صورت لکھنی تھی یہ موبائل پہ، تو میں نے اے آئی پہ میں نے سرچ کر دیا بھائی چلو فلاں صورت لکھ دو. یقین کرو میں قسم کھا کے کہتا ہوں جب وہ صورت اس نے بھیجی کئی غلط الفاظ اس میں تھے. میں نے استغفار پڑھا، فوراً ڈیلیٹ کی. میں نے کہا یہ غلطی بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے. لہذا یہ فاسق میڈیا یہ آپ کو کوئی خبر دے یا آپ اس سے اپنی اصلاح کرنا چاہیں تو یہ غلط فہمی ہے، خام خیالی ہے، اس سے دین نہیں آتا. ٹیلی ویژن تو دین آنا ہو سی نا، گھر میں LED لگا کر اس نال تو دین آنا ہو سی. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا حرام ہے ٹیلی ویژن سے دین سیکھنا، اور اس پہ فتویٰ دیا انہوں نے. آج تک فتوے دماغ چون لگ گئے بائی چانس، کہتے ہیں فی البدی انداز چون لگ گئے. انہوں نے علماء نے فتویٰ دیے اس بات پر، فرمایا میڈیا دین مسجد اور مدرسے اور علماء سے سیکھو. تم ٹی وی سے سیکھتے ہو، ٹی وی سے، ٹیلی ویژن سے ہے. پھر انہوں نے مثال دی، انہوں نے فرمایا کہ اچھے مزاج والا بندہ لیٹرین کے لوٹے کے اندر دودھ ڈال کے پینا پسند نہیں کرتا، کیونکہ لوٹا بے شک وچوں پاک ہوئے پیا، جگہ ہی گندی ہے، لوٹا کا استعمال بھی غلط ہے، اور وہ پوائنٹ جو واش روم ٹائلٹ لیٹرین ہے وہ بھی پوائنٹ غلط ہے. اتنے با کے کوئی دودھ صاف ستھرا لوٹے دے اندر پا کے دے پسند نہیں کرتا. علماء نے فرمایا یہ میڈیا، یہ ٹیلی ویژن، یہ چیزیں یہ بھی اسی طرح گندگی کا ڈھیر ہے. اس کے اندر تم قرآن سننا چاہتے ہو، اس سے تم دین سیکھنا چاہتے ہو. آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑے بگاڑ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے علماء سے رابطہ چھوڑ دیا، مساجد و مدارس سے کٹ آف ہو گئے. ہم خود کفیل بننا چاہتے ہیں، بس میری جیب میں موبائل ہے میں اسی سے دین سیکھ لوں گا، مجھے ضرورت نہیں ہے علماء کی. اور سنا نانگنی کے ساتھیوں، آپ تو علماء سے ٹچ ہے، خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کی اس دھرتی پر ایک بہت بڑا ادارہ قدیمی چل رہا ہے. یہ آپ کا تعاون ہے اور استادوں کی محنت ہے، اللہ کی رحمت ہے. الحمدللہ میری دعا ہے قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے، آپ اور آپ کی نسلیں مستفید ہوتی رہے. لیکن یاد رکھو میں اس بات کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اور علماء اکرام نے یہ بات فرمائی ہے کہ معاشرے میں فتنے اس وقت تک نہیں آتے جب تک لوگ علماء سے ٹچ رہتے ہیں. جب علماء سے دوری ہوتی ہے پھر فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب تم میڈیا پہ جاؤ گے تو آپ کو ملے گا کبھی مرزا جیلمی، کبھی آپ کو ملے گا جاوید غامدی، کبھی کون وہ پتہ نہیں ایک نام اور بھی پیچھے آیا آج کل، نام میرے ذہن سے نکل گیا اس کا، اور بڑے بڑے بال رکھے ہوئے بندہ پیچھے کرتا ہے وہ پونی کرتا ہے. تو یہ اس قسم کے لوگ آ گئے. اب آپ سمجھیں گے یار کتابوں سامنے رکھی بیٹھے ہیں تو یہ تگال ودو کا از بالکل ایکوریٹ ہو گئی، ایگزیکٹ ہو گئی. یہ معاشرے دے بگاڑ دا ذریعہ، یہ لانچڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کو لانچ کیا جاتا ہے. ہاں مشرف دور تو جاوید غامدی آیا اور عروج پکڑا ہے اس، جی ہاں تحقیق کر لو، بڑے بڑے لوگ اس سے متاثر ہوئے، بڑے بڑے لوگ. پھر یہ مرزا جیلمی آیا، اس نے ستیہ ناش کیا نوجوانوں کا. ویسا کہ جی میں بہو کو جہاں جی محقق العصر میں ہی ہوں، باقی نہ کہ دیوبندی نو پتہ ہے، نہ بریلویاں نو پتہ ہے، نہ حدیثاں نو پتہ ہے، کہنو دین دا نہیں پتہ. دین دا پتہ سارا میرے کولے جیریاں میں 10-12 کتابیں سامنے رکھی بیٹا اے دین ہے. جس طرح کئی لوگ ہوتے ہیں نا، رفع یدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اتنی بھی ہو سن کوئی رفع یدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی. کون ہے؟ شکر ہے. کیا ہے جی وہ ایک حدیث پڑھ لی اس عقل کل بن جاتے. بس جی میں حدیث پڑھ کے دی، حدیث سے چاہے اللہ دے نبی نے رفع یدین نال نماز پڑھی ہے، لہذا بس دین ہے ہی. یا باقی علماء نے جو 10-10 20-20 سال پوری زندگیاں کھپا کے کوئی حدیث پر محنت کی ہے وہ سارے فضول. میں ایک حدیث پڑھی ہے تو میں بہت بڑا علامہ فہمہ بن گیا، سارے ریجیکٹڈ میں ایکسیپٹڈ. یہ چیزیں جو ہیں انسان کو تباہ کرتی ہیں. اصلاح معاشرے دا موضوع آئی، ذرا کڑوا آئی نا تھوڑا جی کڑوا آئی، لیکن بھائی ہماری اصلاح ہوگی تو ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوگی. ہم اپنی اصلاح اپنے سے سٹارٹ کریں گے، انشاءاللہ پورے معاشرے میں اصلاح کے راستے ہموار ہوتے جائیں گے. میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرمائے. بڑا کمزور ہوں، بہت کمزور آدمی ہوں،
اللہ میری گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ میری ظاہری باطنی اصلاح فرما دے، اور جتنے آپ سامعین تشریف فرما ہے اللہ آپ سب کی اصلاح فرمائے، اور آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری حاضری قبول فرما، اے اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہماری اصلاح فرما، اور ہمارے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح فرما، دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔